اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب لعن اللہ من لعن والدیہ۔ الادب المفرد میں آج کے ہمارے درس میں جو باب ہمارے سامنے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان رکھا ہے لعن اللہ من لعن والدیہ۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، حدیث جو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لائی ہے، اسی کا ایک ٹکڑا، اسی کو لے کر باب یا عنوان بنا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس آدمی پر یا اس عورت پر، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے یا والدین پہ لعن طعن کرے۔ پچھلا جو ہمارا درس گزرا وہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا باب تھا۔ اس میں ہم نے بدسلوکی کا جو حکم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، والدین کے ساتھ برا معاملہ رکھنا، چاہے زبانی ہو یا اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے یا اپنا جو معاملات ہیں ان کے ذریعے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا جو حکم ہے کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی گزشتہ باب میں، باب عقوق الوالدین میں۔ آج کا جو باب ہے، یہ باب والدین کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے اس کی ایک بڑی ہی اہم شکل کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ بدسلوکی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین پر لعن طعن کرے، لعنت بھیجے۔ تو عقوق، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا جو حکم گزرا ہے وہ حکم تھا، تو یہ باب اس کی وضاحت ہے کہ یہ بھی بدسلوکی ہے، یہ بھی بدسلوکی ہے، یہ بھی بدسلوکی ہے۔ اس میں ایک نمایاں شکل بدسلوکی کی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کو ملعون سمجھے، ملعون کہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کی لعنت ہے اور دوسرا ہے بچہ لعنت بھیجے اپنے والدین پر۔ اصل میں عربی زبان میں لعنت کے معنی، اللعن کے معنی ہوتے ہیں الطرد والابعاد، کسی کو دور کر دینا، کسی کو دور کر دینے کو لعن کہتے ہیں۔ اسی سے عربی زبان میں ایک مسئلہ ہے جس کو ہم لعان کہتے ہیں، لعان یعنی شوہر اگر اپنی بیوی پر بدسلوکی کا الزام لگاتا ہے کہ اس نے جو ہے غلط حرکت کی ہے اور جو بچہ ہے وہ میرا بچہ نہیں ہے، جو بچہ ہے وہ میرا بچہ نہیں، اور اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، تو شریعت میں اس کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کے کچھ حل کرنے کے طریقے اسلامی شریعت نے بتائے کہ شوہر لا کر گواہ پیش کرے، گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر قسم کھائے گا، پہلے شوہر پھر عورت دونوں کے دونوں جو ہے قسم کھائیں گے، قسم کھانے کے بعد پھر وہ دونوں جدا ہو جائیں گے، اس کو لعان کہتے ہیں، اور بچہ جو ہے باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، لعان کہتے ہیں اسی سے۔
اس لیے کہ لعن کے معنی دور کر دینے کے، اسی سے لفظ لعان ہے، اس لیے کہ بچے کو اپنے نسب سے دور کر دیتا ہے یا بیوی کو اپنی زوجیت سے بندہ دور کر دیتا ہے، لعان۔ تو عربی زبان میں لعن کا اصل معنی، لعن اور لعنت کا اصل معنی کسی کو دور کر دینا ہے، اور عام شریعت میں جب لعنت کہا جاتا ہے، جب لعنت کہا جائے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ کی لعنت اترے یا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں یا فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس قسم کا کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے دور کر دیا جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے دور کر دیا جائے، یہ لعنت کا سیدھا سا مطلب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اس پہ دیکھو لعنت برس رہی ہے، تو مطلب یہ کہ اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم انسان ہے، اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہے، یہ اصل میں لعنت کا معنی ہے۔ جو باب ہمارے سامنے ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم انشاءاللہ جب حدیث آئے گی باب میں تب ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ اس باب کی مناسبت ہے پچھلے والے باب سے، تعلق ہے۔ ہمارا ذکر چل رہا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، تو بدسلوکی کی ایک نمایاں شکل یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین پر یا والدین میں سے کسی ایک پر لعنت بھیجے۔ کیا شکل ہوتی ہے ہم حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صرف روایت کی ہے، صرف ایک ہی حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی ہے اور وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ ابو الطفیل تابعی ہیں، ابو الطفیل تابعی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ سئل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت بعد کا زمانہ ہے، اور بعض دوسری روایتوں سے اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا غالباً زمانہ تھا یا خلافت سے پہلے کا زمانہ، لیکن اللہ کے نبی کے دور کے بعد کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والے نے سوال یہ پوچھا کہ هل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم يخص به الناس کافۃ، کہ اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کو کوئی خاص ایسی چیز دی ہے جو عام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی ایسی چیز ہے جو خاص آپ کو اللہ کے نبی نے بتائی ہے جو آپ سے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتائی، یعنی پوری امت کو نہیں بتائی لیکن آپ کو خاص طور پہ بتائی ہیں۔ یہ اصل میں بعد کا زمانہ جب آیا اور خاص طور پر حضرت علی کی خلافت کا دور جب شروع ہوا تو عبداللہ ابن سبا وغیرہ نے یہ باتیں مشہور کرنی شروع کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خاص باتیں بتائی تھی، بلکہ یہی سوچ آگے بڑھی تو آج شیعہ کا یہ ماننا ہے کہ اصل علم تو اللہ کے نبی کے بعد سیدھے حضرت علی کے اندر آیا تھا، جو بھی علم تھا حضرت علی کے اندر۔ ایک موضوع حدیث تک ہے اس سلسلے میں، حدیث گھڑ کے بہت مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث آپ سنتے ہیں، حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ شہرت اس بات کی ہونے لگی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا آل بیت رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت علی، فاطمہ وغیرہ کو، ان کو کچھ خاص علم کچھ دیا ہے۔ تو جب یہ باتیں لوگوں کے اندر تھی، صاحب معاملہ سامنے تھے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات آپ سنیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کی کہی سنی پہ بھروسہ کریں، جب تک آدمی موجود ہے سیدھے پوچھ لیا کریں، بھلی بات بری بات جو بھی ہے صاحب معاملہ جب موجود ہیں ان سے پوچھ لیا کریں۔ وہی ہوا، آ کر آدمی نے پوچھا سیدھے کہ کیا اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کو کوئی ایسی خاص بات، کوئی ایسا خاص علم دیا ہے جو دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس، کہا کہ نہیں،
اللہ کے نبی نے ایسی کوئی خاص بات ہمیں نہیں بتائی جو بات آپ نے عام لوگوں کو نہیں بتائی ہو. یعنی عام لوگوں سے چھپا کر کوئی علم، کوئی خاص مسئلہ، کوئی خاص بات، کوئی خاص تعلیم، کچھ خاص راز، کچھ خاص حقیقتیں یا کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہمارے ساتھ نہیں بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نہیں بتائی ہو. الا ما فی قراب سیفی، کہا کہ سوائے اس کے جو میری اس تلوار کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے یا اس کی نیام کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کے اندر رکھا ہوا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خاص تھا جو ہم کو دیا تھا اللہ کے نبی نے، اس خاص کو بھی انہوں نے ظاہر کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خاص تھا جو اللہ کے نبی نے دوسروں سے چھپا کر دیا. کہا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے ہیں وہی ہم کو بھی بتایا ہے. اگر ایسی کوئی خاص چیز ہو سکتی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا مجھے پتا ہو تو شاید یہ باتیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو سکتا ہے یہ باتیں خاص طور پر اللہ کے نبی سے سنی ہو اور ان کو یہ ہو کہ اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے علم میں نہ ہو، اور وہ چیز بھی حضرت علی نے بتا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں تھی. اگر خاص ہوتی تو حضرت علی سناتے نہیں، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن یہ کچھ باتیں ہیں دیکھو. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ وہ باتیں دیکھ لیں گے، اور آپ اگر دیکھیں تو جو باتیں ان احادیث کے اندر آئی ہیں ان میں سے کئی ایک باتیں دوسرے صحابہ سے دوسری روایتوں سے مروی بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بات حضرت علی بتا رہے ہیں وہ بھی خاص نہیں تھی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ جو ہیں یا ایسے جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں، قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، یا جو خوارج ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے یہ بات رہی ہے کہ یا تو حدیث نہیں ہوتی، ضعیف موضوع قسم کی ہوتی ہیں، ان کو حدیث سمجھ کے دلیل بناتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح دلیل ہوتی ہے لیکن صحیح دلیل سے مسئلہ غلط نکالتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی حدیثیں، اب ان حدیثوں کو لے کر جو ہے کوئی آدمی بجائے اس کے کہ اس کی دلیل بنائے کہ اللہ کے نبی کی اس بات پر کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی نے کچھ خاص آپ کو دیا، حضرت علی نے خاص کہہ دیا کہ کچھ نہیں دیا. اتنی بات پہ بس نہیں کرتے، لیکن باقی جو ٹکڑا ہے کہ سوائے اس تلوار کے ساتھ جو نیام ہے، نیام کا جو کپڑا ہے، وہاں جو چھوٹی سی تھیلی وغیرہ جو بھی ہے اس میں ہے، تو پھر اتنے تک رک کر کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو خاص علم دیا گیا تھا. حالانکہ وہ کیا تھا حضرت علی نے خود حدیث میں بیان کر دیا ہے. وہ کیا تھا حضرت علی نے خود بیان کر دیا ہے. اور باتیں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ باتیں بھی ایسی کوئی خاص نہیں جو خاص ان کو بتانے کی ہوں، عام شریعت کی باتیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت ساری اس میں سے پتہ تھیں. کہا الا ما فی قراب سیفی، کہا سوائے ان باتوں کے جو میری تلوار کی یہ جو نیام ہے، یہ تلوار کو باندھ کر رکھنے کا جو کپڑا ہے اس کے اندر جو میں رکھے ہوئے ہوں. ثم اخرج صحیفۃ، یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ یعنی ایک جو ہے کتابچہ یا چھوٹا سا ورقہ جو بھی تھا وہ نکالا. فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ، اور نکالا کا مطلب نکال کر لوگوں کو دکھایا، پوچھنے والوں کو. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. پہلا مسئلہ دیکھیے، ایک مسئلہ یاد رکھیے، ذبح کرنا کسی جانور کو ذبح کرنا، وعلیکم السلام، یا تو جو ہے کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، کھلانے پلانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مقصد جو ہے عبادت نہیں ہوتا، اس کے ذبح کیے جانے کا مقصد عبادت نہیں ہوتا، کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی کا اظہار کرنا نہیں ہوتا. اس کا مقصد کھانا کھلانا ہے. جیسے جو قصائی کاٹتا ہے اور گوشت کی تجارت کرتا ہے، لوگ گھروں میں اپنے جو مرغی بکرا وغیرہ جو ہے ذبح کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں کھاتے ہیں. قریوں میں آج بھی ماحول ہے کہ 2-4-5 گھر والے ملتے ہیں، ایک بکری کو ذبح کر لیتے ہیں، گوشت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے ذبح کیا جانا، یہ کھانے پینے کے لیے ذبح کرنا. اور کھانے پینے کے لیے جو ذبح ہوتا ہے اس میں بسم اللہ کہہ کر ذبح ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہمارے مسئلے سے نہیں.
یہاں جو کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یہ جو کھانے پینے کے لیے جانور کٹتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات ہو رہی ہے اس جانور کی جو جانور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبے سے یا کسی کی عظمت یا کسی کی بڑائی کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے. تو اسلامی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جانور ذبح کرنا، کسی کا خون بہانا، ایک جانور کا خون بہانا، یہ ایک ایسا عظیم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا جو ہے عظمت والا کام ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. کسی کی خاطر جانور ذبح کر دیا جائے. اور میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مہمان جب آتا ہے اور مہمان کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو مہمان کو کھلانے کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ پہلی صورت میں داخل ہے جسے ہم نے کہا جانور ذبح ہوتا ہے. لیکن وہی کسی مہمان کی آمد پر آپ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اگر یہی آپ نے ایسے کیا کہ کسی کی عظمت اور بڑائی کے لیے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں آپ کے لیے، تو خون بہانا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہو سکتا ہے. جانور کا خون بہانا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اس میں جو ہے دو باتوں کا آپ خیال رکھیں. ایک آدمی ہے اللہ کے لیے ہی ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے ذبح کرتا ہے اور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے، بڑی جلیل القدر عبادت ہے. اور یہی عبادت ہم عید الاضحیٰ میں انجام دیتے ہیں. اس کے بالکل الٹی صورت یہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے، غیر اللہ کا نام لے ذبح کرتے وقت. جیسے بتوں کے پاس بتوں کے لیے ذبح کرے، بتوں کا نام لے کر، غیر اللہ کسی کا بھی نام لے. اور ضروری نہیں کہ بتوں کے لیے ہی کرے، خود اگر مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کا نام لے کر، جیسے پیر کا نام، فقیر کا نام، ولی کا نام، حتیٰ کہ نبی کا نام لے کر ان کی عظمت کے لیے، ان کی بڑائی کے اظہار کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور ان کا نام لیتا ہے، تو یہ بالکل اس کی مخالف سمت میں ہے، عین شرک ہے، کھلا شرک ہے. تیسری ایک صورت ہے جس کو جو ہے سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت نام تو بسم اللہ ہی کہتا ہے، لیکن جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ کسی کی عظمت کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے کر رہا ہے. یہ بھی اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے ایسا کرنا. نام ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی، لیکن جانور کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور میں بات کر رہا ہوں عظمت کے لیے. وہی غیر اللہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جیسے کسی اپنی جو ہے اولاد کے لیے، اپنی جو ہے والدین کے لیے کرتا ہے. تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا جانور کوئی اور کسی اور کی طرف سے ذبح کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ یہ الگ مسئلہ. ہم ایصال ثواب کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک آدمی ان کی عظمت کے اظہار کے لیے کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے لیکن کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو پھر یہ شرک ہے. یہ درجے یاد رکھیں آپ. پہلا اللہ کے لیے ہی، اللہ کے نام سے کرتا ہے، یہ تو خالص عبادت ہے، بڑی اونچے درجے کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. دوسرا درجہ غیر اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے نام پر کرے، یہ کھلا شرک ہے، کوئی دو رائے نہیں. تیسرا درجہ یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا ہی نام لیتا ہے لیکن جو جانور ذبح ہو رہا ہے کسی کی عظمت، جیسے اسی مہینے کے اندر بہت سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے 11ویں میں کرتے ہیں. اس مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ان کی عظمت کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اس کے بعد کا درجہ یہ آتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے لیکن آدمی یہ کہتا ہے کہ ثواب اس کا کسی فلاں کو پہنچے، تو اس میں اللہ کے نام ہی سے اور اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے یہ جانور. البتہ ثواب جو ہے میں ذبح کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب کسی اور کو پہنچے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایسا کرنا کیا درست ہے کہ نہیں ہے، کہ کوئی اور ذبح کرے ثواب کسی اور کو پہنچائے، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا تعلق اس وعید سے نہیں ہے. اور آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کھانے کے لیے یا مہمان کے کھانے کھلانے کے لیے ذبح کریں جانور، تو یہ کھانے پینے والا جانور ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ کھانے پینے والے جانور پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم ذبح کرو جانور کو. یہ درجات ہیں. تو جو آدمی من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اور غیر اللہ کے لیے سے مراد تعظیم کے جذبے کے ساتھ ذبح ہونے والا وہ جانور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. سبحان اللہ.
ایک ایسا مسئلہ ہوگا دیکھیں کہ ایک آدمی سمجھتا یہ ہے کہ میں یہ کر کے ولی سے قریب ہو رہا ہوں. سیدھے الفاظ میں اگر حدیث کا مفہوم بیان کریں, آپ ایک جانور غیر اللہ کے لیے, ولی ہو, نبی ہو, یا کوئی غیر مسلم کسی بت کے لیے, کسی اور کے لیے, کسی آستانے کے لیے, مقام کے لیے کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں اس سے قریب ہو رہا ہوں. حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. اس لیے کہ لعن اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور لعنت کا مطلب میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. تو پہلا مسئلہ کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے, جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. دوسرا, حدیث کے اندر حضرت علی نے جو صحیفہ نکالا, پہلا جملہ یہ تھا. دوسری بات جو حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لعن اللہ من سرق منار الارض, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کی نشانیوں کے سلسلے میں چوری کرے. زمین کی علامات اور زمین کی حد بست, ہم عام بول چال میں حد بست کہتے ہیں, زمین کی حد بندیوں کے سلسلے میں چوری کرے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. منار الارض کے معنی ہوتے ہیں زمینیں جو ہوتی ہیں, ہر دو زمین کے درمیان عام طور پہ یا تو باڑ لگا دی جاتی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہاں تک ایک کی زمین ہے, اس کے بعد کسی اور کی زمین ہے. اور پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو ہے کوئی بڑی باڑ لگانے کا طریقہ نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھیں کھیتوں میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو پتھر گاڑ دیتے ہیں, وہاں دو چار پتھر گاڑ دیتے ہیں, اندازہ ہوتا ہے کہ اس پتھر سے اس پتھر کو ملا لیا جائے تو یہ زمین فلاں کی ہے. یا جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹی سے ہی ذرا ابھرا ہوا حصہ بنا دیا جاتا ہے, جس کو ہم منڈیر کہیں, بنا دیا جاتا ہے کہ اس سے علامت ہوتی ہے کہ اس ابھری ہوئی مٹی کے ادھر کا حصہ فلاں صاحب کا ہے, ادھر کا حصہ فلاں صاحب کا ہے. علامت کوئی بھی ہو. اور نئے زمانے میں جو ہے اب زمینوں کے پاس آدمی اس اعتبار سے نہیں رکھتا, تو ناپ کے رکھتا ہے, اتنے فٹ اتنے فٹ. اب آج آپ یہ بات جان لیں کہ شکل کوئی بھی ہو, حد بندی کی, حد بست کی کوئی بھی شکل ہو, کوئی آدمی اگر اس میں رد و بدل کرتا ہے یا کرواتا ہے, خود کرے, کسی سے بول کر کروائے, تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس آدمی پہ اترتی ہے, برستی ہے. اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے جو آدمی زمین کی نشانیاں یا زمین کی حد بست, حد بندیاں جو ہوتی ہیں ان میں اگر چوری کرتا ہے, ان میں اگر رد و بدل کرتا ہے, آگے پیچھے کرتا ہے, تو اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو علامتیں بدلے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے, اور جو زمین کی زمین ہی غصب کر جائے اس کا کیا ہوگا. یہاں صرف جو ہے آپ کی زمین آپ کی ہے, میری زمین میری ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اگر ادھر بڑھ جائے یا ادھر بڑھ جائے تو کہا اللہ کی لعنت برستی ہے. اور جو آدمی زمین کی زمین ہی غصب کر لے جائے, پڑوسی کی یا کسی کمزور انسان کی, یا جو ہے طاقتور ہی لیکن موقع محل سے وہ غائب رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا سا بڑھا کر ہم کر لیں, جو بھی شکل اختیار کرے. یا جو ہے جیسے نئے زمانے میں لوگ ڈرتے ہیں کرایہ دار بن کر آئے لیکن آدمی جو ہے مالک بن کر بیٹھ جائے. شکلیں کتنی ہیں آج. جو آدمی جو ہے ان میں سے کوئی شکل اختیار کرے, صرف علامتیں تھوڑی بدل دے, یعنی آگے پیچھے کر لے تھوڑی, اور آگے پیچھے کرنے والا جو ہے بہت زیادہ نہیں کرتا عام طور پہ, بالش 2 بالش 5 بالش 10 بالش کی بات آتی ہے, گز 2 گز کا مسئلہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کی لڑائی نہیں ہوتی ہے. علامتیں بدلنے کا جو معاملہ, اس پر اگر لعنت کی بات ہے تو جو آدمی زمین جو ہے غصب کر جائے اس کا حال کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو بہت سادہ الفاظ بیان کیے, بہت سری الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بغیر حق کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زمین ایک بالشت بھر بھی ناحق اگر لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینیں جو ہوتی ہیں, زمینیں بھی 7 ہیں جیسے آسمان 7 ہے, تو 7 زمینیں اسی ایک بالشت بھر اللہ تعالیٰ نکالیں گے, نکال کر اس آدمی کے گلے میں توق, اس آدمی کے گلے میں ہار بنا کر پہنا دیں گے کہ قیامت کے دن دنیا میں تو نے ایک بالش چوری کی تھی تو 7 زمینوں کا جو بوجھ ہو سکتا ہے ایک بالش بھر, اسے اپنی گردن پہ تو اٹھائے ہوئے آ. یہ قیامت کے دن, اور یہ مکمل سزا نہیں, یہ مکمل سزا نہیں, یہ جو ہے مطلب سزا کی ایک شکل ہے, اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے کس طرح جو ہے کس بنیاد پر تم نے اس کا مال لیا. تو یہ دوسرا آدمی ہے حدیث میں جو مسئلہ آیا
کہ جو زمین کی نشانیاں حد بندیوں کو توڑے یا اس میں چوری کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت علی کے اسی صحیفے میں تیسری بات لکھی ہوئی تھی، کہا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ دیکھیے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی بدترین شکلوں میں سے، انتہائی گئی گزری شکلوں میں سے، گری ہوئی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کے حق میں جو ہے ایسی زبان درازی کرے یا ان کے حق میں ایسے کوئی الفاظ استعمال کرے جو ہے لعنت کی تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان کے حق میں چاہے یہ کہیں کہ بد دعا کرے، اس قسم کی بد دعا یا ایسے کلمات استعمال کرے کہ تم پہ لعنت ہو، تم پر جو اللہ کی لعنت برسے، اس قسم کا کوئی بھی جملہ استعمال کرے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ تم دعا کرو گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تم پر اترے گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی لعنت اترے گی کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں لعنت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر تمہیں حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر لعنت نہیں اترتی۔ ایک آدمی لعنت کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں لعنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے ان پر، کسی کے لیے بھی، والدین کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، اب اسے پتا نہیں کہ اس کی دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ بد دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث کی یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ والدین کے حق میں جو آدمی استعمال کرتا ہے وہ قبول ہو نہ ہو اس سے پہلے یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے گی، بولنے والے پر۔ والدین کے حق میں لعنت کی بات کرنا، وہ والدین کے حق میں لعنت کی بات کرنا نہیں، خود اپنے اوپر لعنت و ملامت کی دعوت دینا ہے، اور کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنے کی دعوت دینا ہے۔ یہاں ایک اور لطیف سا مسئلہ ہے، نازک سا مسئلہ ہے کہ یہ لعنت جو ہے ضروری نہیں کہ صرف زبانی ہو، ضروری نہیں کہ صرف زبانی ہو۔ ایک تو یہ کہے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ایک تو زبان سے آدمی کہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے اگر ہم لعنت کو اس کے اصلی معنی میں لیں گے تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کو دور کر دے، جو اپنے والدین کو دور کر دے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، جو آدمی اپنے والدین کو دور کر دے، مطلب یہ کہ والدین آپ کے محتاج ہیں، آپ کے ضرورت مند ہیں، آپ کسی وجہ سے والدین کی خدمت کرنے کے بجائے والدین کو دور کر دیتے ہیں۔ شکل کئی ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیوی کو راضی کرنے کے لیے والدین کو دور کر دے، اور دور کرنے کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ الگ الگ رکھے۔ انسان اگر جو ہے معاملہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، والدین کو الگ رکھے، بیوی کو الگ رکھے، دونوں کے حقوق ادا کرے، یہ جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ ایسی کوئی یہ نہیں کہ جو ہے والدین کی خاطر بیوی کو والدین کے ساتھ ہی رکھے، معاملہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، بیوی کو الگ رکھے اور والدین کو الگ رکھے، دونوں کے حقوق ادا کرے، یہ جائز ہے۔ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی جو بیوی کی طرفداری میں ماں باپ کو دور کر دیتا ہے کلی طور پہ، وہ ہے۔ یا پھر نئے زمانے میں بزنس کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، والدین کی جو صورتحال ہوتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ، اور میں واضح الفاظ میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ ویسٹرن جو کلچر ہے اس کا اثر، اولڈ ایج ہوم جو ہوتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے جو گھرانے الگ بنا دیے جاتے ہیں، اگر کوئی اپنے والدین کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہاں تو ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میں نے ان کا پورا انتظام کر دیا ہے، اب بیٹا جو ہے مثال کے طور پہ کروڑ پتی ہے، کہتا ہے 4-5 لاکھ روپیہ والدین کے نام پہ میں جو ہے فلاں ٹرسٹ کو دے دیتا ہوں، اور وہ ٹرسٹ اپنا جو اولڈ ایج ہوم ہے اس میں ان کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور چونکہ میرے والدین ہیں اس لیے وہ خصوصی رعایت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر والدین بیٹے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور بیٹا ان کو دور کر رہا ہے، تب پھر وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ معلوم یہ ہوا، اور یہی اصل میں باب کا مسئلہ ہے جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے، اور لعنت کا مطلب زبان سے لعنت کے جملے ادا کرے، یا
فعل سے، اپنے حرکات و سکنات سے والدین کو دور کر دے، یہ دونوں کے دونوں اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو زبان سے کہے تم پہ لعنت ہو، لعن تان کرے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بھی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، چوتھی اور آخری بات جو اس حدیث میں آئی ہے وہ ہے لعن اللہ من آوى محدثا، من آوى محدثا۔ یہ جو لفظ ہے، چوتھا ایک اور ملعون انسان، چوتھا ایک اور انسان ملعون انسان جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لفظ محدث دال کے کسرے کے ساتھ، دال پر زیر رہے تو اس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی محدث کے معنی کسی بھی حادثے کو جنم دینے والا، یعنی کوئی بھی زمین میں فتنہ و فساد کھڑا کرنے والا آدمی ہو، ایسے فتنہ و فساد کھڑا کرنے والے آدمی کو پناہ دے، چاہے یہ فتنہ و فساد کسی کا انفرادی مسئلہ ہو یا معاشرے کا اجتماعی مسئلہ ہو۔ انفرادی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی پہ ظلم کیا، مار دیا، توڑ دیا، قتل کر دیا، کچھ بھی کر دیا۔ اب یہ آدمی جو ہے یہ فتین ہے، اس نے جو ہے نقصان کیا ایک مسلمان کا۔ اب اس مسلمان کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، اور ظالم کو ظلم کا بدلہ دلانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ نے بجائے اس کے کہ یا تو آپ جو ہے طاقت نہیں رکھتے تو آپ غیر جانبدار رہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو مسلمانوں کے معاملات میں شامل ہو کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں، سیدھے ظالم کو جو ہے مدد دینے والا بن جاتا ہے، ظالم کو پناہ دے کر رکھتا ہے۔ انفرادی معاملات میں جس نے ظلم کیا ایسے آدمی کو پناہ دے کر رکھتا ہے، ایک شکل یہ۔ اجتماعی معاملات میں، معاشرتی مسائل میں ایسے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو معاشرے کے لیے خطرہ ہے، سماج اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے معاملات کے باب میں۔ اور نئے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو ہے معصوموں کو قتل کرنے کے لیے بلاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پاس پناہ دینا، ایسے لوگوں کو پناہ دینا نئے زمانے کی ایک شکل میں نے ذکر کی ہے، ورنہ شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جو ناحق کام جس کے بارے میں پتہ ہے شرعن جس کی گنجائش نہیں ہے، معاشرے کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام کرنے والا اجتماعی معاملے سے متعلق ایسے کسی آدمی کو پناہ دے تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پناہ دینے والے پر، پناہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ پہلا معنی ہے محدث کا، دال کے کسرے کے ساتھ جو لفظ ہے محدث، کوئی بھی ایسا جو ہے فتنہ پیدا کرنے والا، مسائل کھڑے کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اسے پناہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک معنی یہ۔ محدث کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بدعتی ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتوں کو رواج دیتا ہے۔ بدعتی کو پناہ دینا، بدعتی کو پناہ دینا، ایسا پناہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کسی بھی بدعتی کو، چاہے وہ بدعت خود ایجاد کرتا ہو یا ایجاد شدہ بدعتوں کی ترویج اور اشاعت کرتا ہو، لوگوں میں پھیلاتا ہو، بدعتوں کو رواج دینے والے بدعتی کو اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا حقدار ہے، یا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں جب چاہیں اس پر اپنی رحمت روک لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس سے اپنی رحمت روک لیں، لیکن اس کا کام کسی بدعتی کو پناہ دینا۔ اور یہ مسئلہ میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بولنا چاہوں گا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایک مسئلے پر، کبھی آپ بھی سوچ کر دیکھیے، جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بدعت نہیں، وہ بھی بدعت نہیں، یہ بھی بدعت نہیں، وہ بھی بدعت نہیں۔ تو کبھی کبھار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آخر بدعت نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اللہ کے نبی نے کہا نا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے سلسلے میں پیشن گوئی کے طور پہ بتائیں، آخر ان کا کوئی وجود ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی مسئلہ بدعت کا ذکر کیجئے، کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، وہ بھی بدعت نہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنی بات درست کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ لوگ بدعت بنا دیتے ہیں، ہر چیز کو یہ لوگ بدعت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کو ہم اگر بدعت بنا دے رہے ہیں آپ کے بقول، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہماری نہ سن کر آپ ہی بتا دیجئے کہ بدعت کیا ہے، کوئی بدعت ہے بھی کہ نہیں ہے اصل دنیا میں۔ اور یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے، دیکھیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو بدعتی کو پناہ دے، جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ دال کے کسرے کے ساتھ اگر من آوا محدث، جو آدمی محدث کو پناہ دے، تو اس کے دو معنی میں نے بتایا، کوئی بھی ایسا کام جو فساد سے تعلق رکھتا ہے اور بیجا قسم کی حرکت، معاشرے کو، فرد کو یا جماعت کو، مسلمانوں کی نقصان پہنچانے والی حرکت کرنے والا آدمی، اس کو پناہ دینا، اور دوسرا معنی بدعتی کو پناہ دینا ہے۔ یہی لفظ من آوا محدث دال پر زبر کے ساتھ، دال کے فتحے کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی راویوں نے اسی لفظ کو، علماء میں سے کئی ایک نے من آوا محدث، جو کسی بدعت کو پناہ دے۔ پہلی بات تھی بدعتی کو پناہ دینا، کوئی آدمی بدعت کو پناہ دے، یہ معنی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اب یہ بدعت کو پناہ دینا کیا ہے؟ بدعت کو پناہ دینے سے مراد معاشرے کے اندر بدعت کا وجود ہو، آدمی کو پتا ہے یہ بدعت ہے، اور اس کے بدلنے یا اس کے انکار کرنے، اور انکار کے درجات کم از کم 3 درجے تو آپ کو معلوم ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہاتھ سے بدلے، بدعت کو ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے اگر نہیں تو کم از کم زبان سے، اور زبان سے نہیں تو اقل درجات، کم سے کم جو درجہ ہے وہ دل سے جو ہے اس کو برا جاننے کا مرحلہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جس کے پاس ہاتھ سے بدلنے کا اختیار ہے وہ اس کو بدلتا نہیں، یا ہاتھ سے نہیں لیکن زبان سے بدلنے کا اختیار ہے، بدعت کے خلاف بولنے، بدعت کو بدعت کہنے کا موقع ہے لیکن وہ بولتا نہیں، اور کم از کم یہ ہے کہ دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اثر آپ کی حرکات و سکنات میں ظاہر ہو، آپ بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، آپ بدعتی جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں پہ حاضری نہ دیں، ایسے بہت سے مسائل جو دل سے برا جاننے کا عملی اظہار ہیں۔ ان درجوں میں سے جس درجے کی آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ اس درجے میں بدعت کا انکار نہ کرے تو گویا وہ بدعت کو پناہ دے رہا ہے، اپنے معاشرے میں اس بدعت کو وہ پناہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا جو ہے من آوا محدث بفتح الدال، دال پر فتح کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوا جو آدمی بدعت کو پناہ دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، جو حضرات امت مسلمہ کی سیاسی، سماجی، ملی، اور چاہے جو ملکی سطح پہ ہو، بین الاقوامی سطح پہ ہو، کسی شہر کی سطح پر ہو، وہ ترقی کی، ان کے عروج کی، ان کے اوپر اٹھنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا غلط نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت میں جو اس کے کمزوری کے اسباب بتائے گئے ہیں ان پر محنت کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سب کو ان کی بدعتوں پر، ان کے اقوال پہ چھوڑ دو، ہم امت کو لے کر اوپر اٹھ جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہو بدعت کے وجود کی وجہ سے تو آپ کہاں سے اٹھ جائیں گے؟ کوئی قوم اٹھتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ اور کب اٹھاتے ہیں؟ جب قوم خود اپنے حالات بدل کر اٹھنا چاہتی ہے۔ حالات بدلے بغیر اٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور حالات کو بدلنے کا مطلب صرف ایک جذبہ نہیں، صرف ایک ارادہ نہیں، اس کے لیے جو اسباب شریعت نے بیان کیے، جیسے ایک چھوٹا سبب ہمارے سامنے آیا اور حقیقت میں بہت بڑا سبب کہ بدعت کو پناہ دینا یہ اللہ کی رحمت کو لاتا نہیں، اللہ کی رحمت کو دور لے جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو آدمی بدعت کو پناہ دے، اور معاشرے میں بدعتیں رواج پائی ہوئی ہوں، معاشرے میں بدعتیں رواج پائی ہوئی ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ امت ترقی کر جائے گی، کبھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی پیغام ہم دیتے ہیں کہ سیاست پر بات کرنے والے بھی سیاست سے پہلے جو ہے ان بنیادوں پہ بات کریں، اس لیے کہ اسلامی شریعت کی سیاست آزاد سیاست نہیں، وہ دین سے جڑی ہوئی سیاست ہے، اور دین سے جڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان بنیادوں پہ پہلے بات ہو، اس کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں برکت آتی ہے۔
تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. تو حدیث کا یہ آخری ٹکڑا تھا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو نقل کر کے بیان کیا کہ والدین پر لعنت اور ملامت کرنے والا آدمی خود اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جو باب آج ہمارے سامنے تھا وہ باب تھا باب لعن اللہ من لعن والدیہ. میں نے جیسے بتایا کہ پچھلے درس میں والدین کی عقوق یعنی بدسلوکی کا جو ذکر آیا اس کی ایک نمایاں شکل یہ ہے کہ والدین کے حق میں کوئی لعن تان کرے، لعنت کا لفظ استعمال کرے، اور اس کا ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قباحت اور اس کی شناعت اور اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اس کو واضح کیا. اور ساتھ میں یہ بڑی عظیم حدیث ہے، حقیقت میں اس کے ایک ایک لفظ من ذبح لغیر اللہ والا جو مرحلہ تھا، یا پھر جو ہے آخری جو ٹکڑا ہم نے کہا من آوى محدثا یا محدثا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر ہم کو بہت زیادہ دیر رکنے کی ضرورت ہے، لیکن امید ہے کہ ان میں سے کچھ مسائل دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، ہمارے پاس اگلے ابواب میں لوٹ کر آئیں گے. یہاں چونکہ تذکرہ والدین کے ساتھ ادب کا، والدین کے ساتھ ہونے والے یا جن کی رعایت کرنی چاہیے ان آداب کا ذکر چل رہا ہے، تو ہم لوگ اسی پر گفتگو کرتے رہے. تو میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اس پہ بس کرتے ہیں. ہمارے سامنے آج ایک اور مسئلہ آیا کہ کچھ بھی ہو والدین کے حق میں لعنت بھیجنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. والدین اگر ناراض بھی کرے تب بھی لعنت بھیجنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ جو آداب ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.